کوفہ کے اندر ایک عورت اپنی ایمانداری کے حوالے سے بہت مشہور تھی۔ لوگ دور دور سے اپنی امانتیں اس عورت کے پاس رکھوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دو دوست اس بڑھیا کے پاس اپنی امانت کے طور پر قیمتی جواہرات رکھوانے کے لیے آئے اور ساتھ ہی ایک شرط عائد کی کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ اس کو واپس لینے نہ آئیں تب تک آپ یہ امانت واپس نہیں کریں گی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان دونوں میں سے ایک دوست اس عورت کے پاس آیا اور اپنی امانت کو واپس کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ عورت نے جواب دیا کہ آپ دونوں کو ساتھ آنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ دونوں نے خود یہ شرط عائد کی تھی کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ امانت کو واپس لینے نہ آئیں یہ امانت نہ لوٹائی جائے۔ یہ سن کر وہ دوست رونے لگا اور سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا، میرا دوست وفات پا چکا ہے، اسی لیے مجھے اکیلے کو امانت واپس لینے کے لیے آنا پڑا۔ وہ عورت اس کی باتوں میں آ گئی اور ہمدردی کا اظہار کرنے لگی اور اس کے دوست کی وفات پر افسوس کرنے لگی اور اس کو امانت لوٹا دی۔ وہ شخص امانت لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد دوسرا دوست واپس آیا اور امانت کی واپسی کا تقاضا کرنے لگا۔ وہ عورت اس کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی اور اس کو سارا ماجرا بتایا کہ تمہارا دوست وہ امانت واپس لے گیا ہے، لیکن وہ شخص باضد رہا کہ آپ نے اس کو امانت واپس کیوں کی، جبکہ ہماری شرط طے ہوئی تھی کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ امانت کی واپسی کے لیے نہ آئیں تو وہ امانت واپس نہیں کی جائے گی۔ خیر، یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے بڑھیا اور اس مرد کی بات بغور سنی۔ آپ کے دربار میں موجود تمام لوگ یہ واقعہ سن کر حیران اور پریشان تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ یہ ایک بہت نازک اور مشکل فیصلہ ہے، آج تو علی اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کا فیصلہ کچھ ہی لمحوں میں کر کے ان سب کے منہ بند کر دیے اور سب کو حیران و پریشان کر دیا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، تم دونوں کی شرط یہ تھی کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ امانت کی واپسی کے لیے نہ آئیں تو امانت واپس نہ کی جائے، تو ٹھیک ہے، اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے آؤ تو تمہاری امانت تمہیں واپس مل جائے گی۔ حضرت علی کا یہ فیصلہ سن کر تمام لوگ دم بخود رہ گئے۔ سبحان اللہ۔